صحیح بخاری حدیث 61 تا 70 اردو ترجمہ۔ یہ احادیث کتاب العلم یعنی علم کے ابواب سے متعلق ہیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اسلامک حدیثوں اور علم کی روشن باتیں آپ تک لگاتار پہنچتی رہیں۔ حدیث نمبر 61 اردو ترجمہ۔ باب استاد کا اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے سوال کرنا یعنی امتحان لینے کا بیان۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سینی کی شروع سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب سوال کرنے والے کو جواب دینے سے پہلے کوئی اور بات بیان کرنا۔ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ باب اس بارے میں کہ کوئی شخص اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے، یعنی استاد اپنے شاگردوں کے لیے اوقات مقرر کر سکتا ہے۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علم حاصل کیے، ایک وہ جسے میں نے پھیلا دیا اور دوسرا وہ کہ اگر میں اسے پھیلاؤں تو میرا حلق کاٹ دیا جائے۔ باب لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانا اور تعلیم دینا تاکہ انہیں ناگوار نہ گزرے۔ ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ جانتے ہو، یعنی جسے ان کے ذہن قبول کر سکیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ باب علم کے زوال اور جہالت کی اشاعت کے بیان میں۔ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم یعنی دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی اور شراب پی جانے لگے گی اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔ باب اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی فقہ عنایت فرما دیتا ہے۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ باب علم و حکمت میں رشک یا غبطہ کرنے کے بیان میں۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک یا غبطہ صرف دو آدمیوں پر کرنا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق یعنی اچھے کاموں میں خرچ کرتا رہا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کی سمجھ یا علم دی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ باب جانور وغیرہ پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر یا کسی موقع پر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسا دن ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر
यानी कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने कहा क्यों नहीं? फिर फरमाया क्या ये कौन सा महीना है? हमने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर फरमाया क्या ये जुल्हज्जा नहीं है? हमने कहा क्यों नहीं? फिर फरमाया बेशक तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूएं एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे इस दिन की, तुम्हारे इस महीने की, तुम्हारे इस शहर में हुर्मत है। बाब लोगों को खामोश कराने के बारे में। तर्जुमा हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया लोगों को खामोश करो। फिर फरमाया देखो मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर न बन जाना। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अल्लाह इसे कुरान का इल्म अता फरमा। ये हदीस भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की फजीलत और उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में है। इस रिवायत में पिछली हदीस 66 की ताईद और उसी की फजीलत का जिक्र है।